يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 31 جمادی الاخرہ 1434 ہجری مطابق 10 مئی 2013 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اپنے پچھلے خطبے کی تکمیل کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا موضوع تھا اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا تھا کراماتی مذہب۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، جنت کی جو راہ ہے، جنت کا جو راستہ ہے، بالکل اسٹریٹ وائز، سیدھا راستہ ہے، واضح، صاف ہے، ستھرا ہے، کہیں کوئی کجی، کہیں کوئی ٹیڑھاپن، کہیں کسی قسم کی کوئی گنجلک، کوئی ایسی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ایک عام آدمی بھی اگر اسے اس راستے کا پتہ بتا دیا جائے تو آنکھ بند کر کے پہنچ سکتا ہے۔ وہ راستہ جو جنت کی طرف جانے والا، اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس راستے کی ہدایت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ تک بنا دیا، نقشے بنائے، نقشے، اور نقشہ بنا کر کے اپنی امت کے سامنے پیش کیا اور سمجھا دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ حالانکہ وہ نقشہ نہ بھی بنائیں تب بھی ان کی بات ہمارے لیے بالکل واضح ہے، صاف ہے، لیکن ذہن و دماغ کے اندر اس صراط مستقیم کو راسخ کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے والے اس راستے کو ذہن و دماغ میں بٹھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں تک کھینچ کھینچ کر کے اپنی امت کو بتلائی ہیں۔ وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ اس صراط مستقیم کے لیے جناب علی صبح سے لے کر شام تک جتنی نمازیں، جتنی عبادتیں، جتنی بندگیاں کر رہے ہیں، اس میں آپ اللہ سے اور کیا مطلب کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، اتنی اہم چیز ہے کہ آپ کو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ نماز ہی نہیں بلکہ نماز کی ہر رکعتوں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ ایک ہی دفعہ کافی تھا زندگی میں، کہتے تھے سال میں ایک دفعہ روزہ ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، عبادت ہے، لیکن یہ دعا بندگی کا اور یہ راستہ اتنا اہم ہے، کیونکہ راستہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ کے پاس کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو وہ منزل مل سکتی ہے جس منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس بہترین امپورٹنٹ گاڑی ہو، سب کچھ ہے، لیکن مکے کا راستہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ بھٹکتے رہو گے، پہنچ نہیں پاؤ گے۔ لیکن کسی کے پاس مازدا ٹوٹی بوڑھی کھڑا بڑھیا کھٹارا موجود ہے، لیکن مکے کا راستہ اسے معلوم ہے، آنکھ بند کر کے وہ مکے کی راہ پہ چلا جائے گا، آج نہیں تو کل نہیں، 2 مہینے نہیں، 4 مہینے، کبھی تو پہنچیں گے نا مکہ کے راستے پہ۔ لیکن جب آپ کے پاس راستہ ہی کا پتہ نہیں ہے، راستے کا علم نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ
اللہ سے اس صراط مستقیم کی دعا کروائی گئی. اللہ نے سکھلایا اپنے بندوں کو کہ اس کو مانگو. کیوں؟ کیونکہ یہ راستہ بھٹکانے میں شیطان کا بہت بڑا رول ہے. شیطان لوگوں کو راستہ بھٹکا دیتا ہے اور مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے. لیکن جس بندے کو راستہ معلوم ہو، شیطان کے چکر میں وہ نہیں آئے گا. جسے پتا ہے مکے کا یہ راستہ ہے، اب دوسرا اگر کوئی دائیں بائیں کا راستہ بتلائے تو کہے گا بیوقوف آدمی، زندگی گزری ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے، دیکھ میرے پاس نقشہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، یہی راستہ ہے جو مکے کی طرف جا رہا ہے، جو بورڈ بھی لگا ہوا ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہے کہ نہیں، میں وہ بہت بڑا پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، میری داڑھیاں دیکھو، میرے صافے اور امامے دیکھو، میری پگڑیاں دیکھو، میرے چبے دیکھو، جگے دیکھو. آپ کہو گے یہ سب فیڑ بیکار ہے، تو مکار ہے، ہم اسے تسلیم کرنے والے. صحیح بات. اس لیے اس راستے کا علم بہت ضروری ہے اور بہت آسان ہے وہ راستہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس کو واضح طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پر میں نے چھوڑا ہے، اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے میں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. لا یزیغ عنھا الا ھالک. ارے اس شاہراہ سے وہی بھٹک سکتا ہے جس کا مقدر ہلاکت مل، ہلاک جسے جہنم میں جانا، وہی اس راہ سے بھٹکے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی. کتنی لکیر؟ ایک لکیر کھینچی، اور پھر آپ نے اپنی انگلی مبارک اس لکیر کے اوپر رکھی اور فرمایا کہ یہ ہے صراط مستقیم جو اللہ تک جا رہا ہے. یہ سیدھی جو لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک جا رہا ہے. وخط خطوطا عن یمینہ وخطوطا عن شمالہ. یہ ایک روایت ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن شمالہ. پہلی روایت کچھ لکیریں آپ نے داہنی طرف کھینچی اور کچھ لکیریں آپ نے بائیں طرف کھینچی. دوسری روایت میں ان کچھ لکیروں کی تعداد بتائی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کچھ لکیریں کتنی تھیں. تو دوسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی کہ داہنی طرف 2 لکیریں کھینچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بائیں طرف 2 لکیریں کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی لکیریں ہو گئی؟ بولو. 4 لکیریں. 4 لکیریں ہوئی. بولو. غلط. 5 ہوئی. 4 نہیں. کتنی ہوئی؟ یہی دھوکہ کھاتے ہیں آپ. سیدھی سی بات ہے، ایک بیچ والی کہاں گئی؟ اسے آج بھی ہضم کر دیا جاتا ہے لوگوں کو. اس لکیر کو آج بھی لوگوں کے سامنے سے ہٹا دیا جاتا ہے. وہ لکیر ہم ہیں. وہ لکیر کون ہے؟ قرآن و سنت والی لکیر ہے. اسے غائب کر دیا جاتا ہے لوگوں کی نظر سے. 4 ہی لکیر ظاہر کی جاتی ہے. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جس کے اوپر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک رکھی، وہ 5ویں لکیر پہلی لکیر ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ دائیں بائیں والی لکیریں بعد میں نکلی ہیں. نبی کائنات نے فرمایا ان تمام لکیروں کے اوپر شیاطین بیٹھے ہیں اور تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، فلا تتبعوہ. پھر ان کی دعوت کے اوپر لبیک نہ کہنا. اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلا اللہ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ اللہ نے فرمایا یہ میری سیدھی راہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی سیدھی راہ کی اتباع کرو. آپ نے فرمایا 4-5 راہوں کی اتباع کرو. وہ بیچ والی جو لکیر ہے
ہو اسی کی طرف جا رہا ہے، ضمیر مرجع اسی کی طرف جا رہا ہے، ایک ہما نہیں ہے، ہم نہیں ہے، ہا نہیں ہے، جمع نہیں ہے، بلکہ واحد ہے۔ فاتبعوہ، اسی صراط، یہی لکیر جو سیدھی راہ ہے، اسی کی اتباع اور پیروی کرو۔ ولا تتبعوا السبل، اور یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ سبل ہیں، راستے ہیں، ان کے اوپر نہ چلو۔ کیوں؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، ان کے اوپر چلو گے تو تفرقے میں پڑ جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، جماعت جماعت میں بن جاؤ گے۔ آج عالم یہی ہے۔ یہ پانچویں جو پہلی لکیر ہے نظروں سے اوجھل کر دی گئی، 4 لکیریں ظاہر کر دی گئیں، تفرقے ہو گئے۔ تفرقے دیکھیں، مسجد بٹی ہوئی ہے جناب علی، ایک دوسرے کا خون کر دیا جاتا ہے، ماتھے کے اوپر کبھی کوئی غم کی سلوٹ نہیں آتی، دل نہیں دھڑکتا۔ انسانیت، اور اس طرح سے بے مروتی، اور یوں سمجھیے کہ اس طرح سے لوگوں کو مطلب کوئی محبت ہی نہیں رہی، اسلام بس نام رہ گیا اس کا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ اللہ، ذالکم وصاکم بہ اللہ، یہی وہ وصیت ہے جو اللہ تم سے کرنا چاہ رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سیدھی لکیر، یہ جنت کی راہ ہے، واضح ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، قدم قدم پہ اختلافات، قدم قدم پہ لوگ اپنی اپنی ڈفلیاں بجا رہے ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسی صورت میں جہاں اختلافات کے طوفان چل رہے ہوں، علیکم بسنتی، اے میری امت کے لوگوں میری سنت کو لازم پکڑنا، سنت کو لازم پکڑو گے کبھی اختلاف نہیں، میرے طریقے کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنا، سلف صالحین کے منہج کو لازم پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَتَمَسَّكُوا بِهَا، اور سنو اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اگر دانت سے بھی اس رسی کو پکڑنے کی نوبت آئے تو دانتوں سے بھی اس راستے کو پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں۔ لوگ بہکائیں گے، گالیاں دیں گے، بدنام کریں گے، نہ جانے کیسے کیسے القاب دیں گے، لیکن یہ جو راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، خلفائے راشدین کا، سلف کا، اسے کبھی چھوڑنا، اسے نہیں چھوڑ، کسی کے پیچھے نہ جانا، جانا ہوگا تو کس کے پیچھے جانا؟ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، سیدنا ابو بکر کے پیچھے، سیدنا عمر فاروق اعظم کے پیچھے، سیدنا عثمان غنی کے پیچھے، سیدنا علی مرتضیٰ کے پیچھے، سیدنا طلحہ زبیر عائشہ فاطمہ خدیجہ القربیٰ اہل البیت کے پیچھے چلنا ہوگا تو ان کے پیچھے جانا، بقیہ اور کسی کے پیچھے۔ ہاں، یہ ہمارے سلف ہیں، یہی سلف صالحین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین کے اندر نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا، دین کے اندر کوئی نئی بات نہ پیدا کرنا۔ ہم نے دین مکمل اور کامل دین لایا ہے، میں نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین مکمل تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حج وداع کے موقع پر نبی کائنات نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے 1,00,000 کم و بیش 24,000 کا ٹھاٹھے مارتا ہوا صحابہ کا سمندر میدان عرفات میں، الا هل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا دین تم تک نہیں پہنچا دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سبوں نے کہا اے اللہ کے نبی یقیناً آپ نے پہنچا دیا، یقیناً آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ فشہد، اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے کہ میں تیرے دین کو اپنے تیرے بندوں تک میں نے پہنچا دیا ہے۔ ہاں، تو دین مکمل ہو چکا، اب کسی کو اتھارٹی اور حق نہیں ہے کہ اس دین کے اندر کمی بیشی کرے، کوئی نئی چیز پیدا کرے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ جو طریقہ، جو عبادت، جو بندگی کلوز ہے، مہر بند ہے، بالکل اب اس کو اس کے اندر خلط ملط
کسی کو حق پہنچ نہیں سکتا کہ اس کے اندر ملاوٹ پیدا کرے، خلط ملط کرے۔ اگر خلط ملط کرے گا تو وہ دین باطل ہوگا، وہ دین سچ یا دین حقیقی نہیں کہلائے گا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ بات کے یہود و نصارہ نے دین اسلام کے نام پر بہت سارے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو تیار کیا، اور لوگوں مسلمانوں کے اندر جو سادے سودے لوگ تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، دین سے دور تھے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش شروع کری انہوں نے، اور گمراہیت کے دلدلوں میں پھانس کر ان کی آل اولاد درد اولاد لے کر کے آج دیکھیں، جہاں زمین نرم ملی وہاں زیادہ ہے، جہاں زمین سخت ملی وہاں کم لوگ گمراہ پائے جائیں گے۔ ہمارے ملکوں کے اندر نہ تو عربی کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ اپنے علم کا پتہ، نہ کچھ، جاہل جپٹ لوگ بیچارے، ان کے ہاں خوب زمین ملی شیطان کو، اس نے خوب گمراہ اور فصلیں کاٹنا شروع کری، اور آج امامے اور جبے اور چبے پڑھا کر کے جناب علی دین کے نام پر نہ جانے کتنے دین کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ میں نے گفتگو کی تھی کہ کرامات کے نام پر ان دجالوں کو، صوفیوں کو، تصوف کے سلسلے قادریت، چشتیت، نقشبندیت اور رہبانیت اور فرعونیت اور نہ جانے کن کن چیزوں کو لا کر کے داخل کر دیا گیا، اور نئے طریقے ایجاد کیے گئے عبادت و بندگی کے۔ وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے عبادت و بندگی کا بتلایا تھا اسے چھوڑا گیا، اور بزرگوں کا نام لے کر دجالوں، تعویذ، گنڈے، پلیتے شلیتے کرنے والے، جھاڑ پھونک، پیری مریدی، ان کو ولایت کے مقام پر بٹھا دیا گیا۔ جو جادوگروں، ان کی شعبدہ بازیوں کو اور ہاتھ کی صفائیوں کو دیکھ کر لوگ سجدہ ریز ہو گئے، ان کے قدم تک چومنے لگے، ان کے سجدے تک انہوں نے کیے، ان کی عبادتیں تک شروع کری۔ چاہے یہ زندہ تھے تو بھی ان کی عبادت کی، اور مر گئے تو بھی ان کے مزاروں، ان کی قبروں پر پختہ عمارتیں تعمیر کر کے لوگ ان کے اوپر عرس اور میلے کرنے لگے۔ آج یہ ہمارے ملکوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں، اور بڑے لیڈر، بڑے نیتا جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ایک حمام میں ننگے ہیں، اور سارے کے سارے یہی سب کر رہے ہیں۔ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر مسجدیں ویران ہیں، درگاہوں کے اوپر آبادیاں بڑھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کو کچھ نمونے بتلائے، کچھ جو قبے، مزاریں اور لوگ ان کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں۔ کسی نے کنواں کھودوایا اور کنویں کے اندر الٹا لٹک کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کری۔ کوئی ایک ٹانگ کے اوپر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی الٹے کر رہا ہے، کوئی سیدھے کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، کوئی ہفتوں حمام اور پیخانے نہیں جا رہا ہے، کیونکہ اسے ہر جگہ انوار الہی نظر آتے ہیں۔ اصل میں ہوڑ لگ گئی اللہ بننے کی ہوڑ لگ گئی، الوہیت کا مقام پانے کی ایسی ہوڑ لگی کہ وہ دین اسلام کا حقیقی مفہوم بھی بھول گئے۔ وہ چلا مار کر کے لوگ کرشمے اور اجنبی چیزیں دکھا کر اپنی شہرت اور اپنی عزت اور سب کچھ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے شیطان تک کی عبادت و بندگی کرنا شروع کر دی، اور اس طرح سے جاہل لوگوں کے اندر کچھ شعبدے مشہور کر کے انہیں کرامت کا نام دے دیا گیا، اور کرامت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ لوگ بیچارے غافل، انہیں کرامت کا پتہ نہیں، معجزے کا پتہ نہیں، انہیں علم نہیں کہ کرامت کس کو کہتے ہیں، معجزہ کس کو کہتے ہیں، اور شعبدہ بازی کس کو کہتے ہیں، شیطان کا استدراج کس کو کہتے ہیں، شیطانی کرامت کس کو کہتے ہیں، اور رحمانی کرامت کس کو کہتے ہیں، اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں، رحمان کے اولیاء کون ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ چند کرشمے ظاہر کر دیے، یہ اللہ کا ولی ہو گیا، اور اس کے نام سے مشہور کر دیا گیا، پھر اس کی دکان اپنی چلنے لگی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مسلمان اس طرح اندھا اور اس طرح اندھی تقلید کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن اور مسلمان قرآن و سنت کی روشنی لے کر کے آگے بڑھتا ہے۔ ہدایت جو اسے ملی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اس ہدایت کو چراغ لے کر کے آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھ کر کے اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بھی بتلایا تھا کہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، فنا فی اللہ، اور اس طرح سے یہ اصطلاحات اپنا کر کے لوگ درجے اللہ تک پہنچنے کے طریقے اپنا کر کے اپنے سلوک اور راستے شریعت کو بغل میں رکھ، بازو کر کے الگ رکھ کر کے
طریقت کی اور معرفت کی اور نہ جانے کون کون سی سیڑھیاں چڑھ کر کے اللہ میں مدغم ہونے لگے، اللہ میں ضم ہونے لگے۔ اور میں نے کچھ نمونے آپ کو وہ تعریف بتائی تھی فنا فی اللہ کی، وحدت الوجود کی، وحدت الشہود کی اور حلول کی۔ یہ تینوں باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت رکھی ہیں۔ یعنی ایک مرحلہ آتا ہے کہ اللہ ہو جاتا ہے بندہ، اور جب بندہ اللہ ہو جاتا ہے تو نماز کس کے لیے پڑھے گا، وہ روزہ کس کے لیے رکھے گا، زکوٰۃ کس کے لیے دیکھا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گوید دیگرے من دیگرم تو دیگری۔ تو جان ہو گیا، میں تیری روح ہو گیا، تو میری جان ہو گیا، میں تیرا جسم ہو گیا، تو میرا جسم ہو گیا، میں تیری جان ہو گیا۔ اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے میں ایسے ضم ہوئے، طاقت نہ گوئے دیگرے من دیگرم تو دیگری، تاکہ دیکھنے والا یہ نہ کہے تو الگ ہے میں الگ ہوں، تو ہے وہی میں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ ہے، اسی لیے ان الحق کے نعرے لگے، ہاں ان الحق کے، دلی کی جامع مسجد کے پورب والے دروازے کی سیڑھی پر لال کلر کا جو قبر بنی ہے، مزار بنا ہوا ہے، جا کے دیکھنا، اللہ نہ کرے توفیق ہو لیکن کبھی گزرنا نظر ڈال لینا۔ حضرت صوفی سرمد کا مزار ہے جنہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ علماء حق نے قتل کا فتویٰ دیا، جب قتل کر دیا گیا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا سر لے کر کے سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا۔ یہ ایسے ایسے اول فول غیر منطقی باتیں مشہور کر کے اس کا مزار بنا دیا۔ ارے یا تو وہ علماء جھوٹے تھے، یہ مزار بنانے والے جھوٹے، وہ علماء بھی انہی کے تھے جنہوں نے فتوے دیے تھے، بنانے والے بھی وہی تھے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اس طرح سے خود ہی سنڈاس کریں گے، خود ہی اس کو ہضم کریں گے، ایسی قوم ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان الحق کے نعرے لگائے۔ خیر میں نے آپ کو بتلایا تھا اس طرح سے، تو جب یہ فلسفہ وحدت الوجود پیدا ہوا، یعنی ہم سب ایک ہیں، تو ایک، اللہ اور ساری کائنات ایک ہی ہے، تو اس وقت کیا ہوا، خود بخود میرے عزیزو انسان بھی اسی کے اندر شامل ہو گیا۔ اب ہر جگہ اسے جلوہ گری نظر آنے لگی، پتے پتے میں، گل میں، بوٹے میں، ہر جگہ اللہ کا نور اسے نظر آنے لگا۔ جدھر دیکھو ادھر اللہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اور جب ہر چیز اللہ ہو گئی تو پھر عبادت و بندگی کس کے لیے؟ خلاص پھر نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ جنت جنت ہے، جہنم اور نہ جہنم کا کوئی وہ ہے۔ انسان کا اپنا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ اپنا کوئی اختیار ہے۔ اس نظریے نے اہل تصوف کے نزدیک نیکی اور بھلائی کا فرق ختم کر دیا، نیکی اور بھلائی کا بھی فرق ختم کر دیا، اسی طرح سے حلال اور حرام کا بھی، اور اسی طرح طاعت اور نافرمانی کا بھی، اسی طرح ثواب اور عذاب، جزا اور سزا کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ نہ کوئی جزا ہے نہ کوئی سزا ہے، ختم کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر صوفیہ جو کراماتی مذہب، کرامتوں کے نام پر اپنا دھرم چلاتے ہیں، انہوں نے اپنی تحریروں میں جنت اور دوزخ کا بڑا ہی بھونڈا مذاق اور تمسخر اڑایا ہے، اور بڑی بری باتیں کہی ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کرامتوں کے نام پر، کہ کس طرح سے ہم اللہ کے عذاب اور جزا اور سزا کا مذاق دیکھیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء مشہور بزرگ دلی کے، ان کی کتاب ہے فوائد الفؤاد، میرے پاس موجود ہے اردو زبان میں، فارسی میں تھی، اس کا ترجمہ ہوا اردو زبان میں، فوائد الفؤاد۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت معروف کرخی ایک بزرگ ہیں، قیامت کے روز حضرت معروف کرخی کو حکم دیا جائے گا کہ بہشت میں چلو، جنت میں چلو، چلو جنت میں، انہیں حکم دیا جائے جنت میں چلو۔ وہ کہیں گے میں جنت میں نہیں جاتا، میں جنت میں، سوچ رہے ہو، سن رہے ہو دادا گیری، میں جنت میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اے اللہ، میں نے تیری بہشت کے لیے عبادت نہیں کی تھی۔ یہ فلسفہ دیکھیں، میں نے تیری بہشت کے لیے تیری عبادت نہیں کی تھی۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ انہیں نور کی زنجیروں میں جکڑ کر کھینچتے کھینچتے بہشت میں لے جایا جائے۔ چنانچہ انہیں نور کی زنجیروں میں کھینچ کر باندھ کر ان کو جنت میں لیا جائے گا۔ اتنا بڑا مقام اللہ کو، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں مذاق، دیکھیں آپ۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ کون سی حدیث، کون سے قرآن میں، کس
ابو بکر صدیق، ابو بکر عمر فاروق، اللہ اکبر، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں ملیں، جو روتے تھے جہنم کو یاد کر کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو اللہ سے، کیونکہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے نبی نے تو جنت اور جہنم کے، جنت کی خوشخبری سنائی، جہنم سے ہم کو ڈرایا، اور یہ پدی کے شوربے، اپنے آپ کو صوفی کہنے والے، ہاں، یہ جنت ہی میں جانے سے انکار کر رہے ہیں، جنت ہی میں جانے سے انکار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں کوئی ایسا عمل بتلاؤ جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ صحابہ کرام سے پڑھ کر کے یہ معروف کرخی ہے جو مجہول ہے، پتہ ہی نہیں، نہ حسب کا پتہ، نہ نسب کا پتہ، نہ ملک کا پتہ، نہ وطن کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا، نہ بیٹے کا، پتہ ہی نہیں کون ہے، اسے نور کی۔ ایسے ہی لوگ، اب تم کہو گے یار اتنے بڑے بزرگ ہمارے اولیاء اللہ، بس تیرے نہیں ہے اولیاء اللہ، کوئی نہیں ہے، یہ اولیاء الشیاطین نہیں ہے، تو اٹکا رہے گا، جہنم میں جائے گا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایسی حرکتیں اور ایسے عقیدے رکھنے والے جنت کا منہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یاد رکھ، جنت کا راستہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، جس کی وضاحت میں نے کر دی ہے، جس کے اوپر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مہر لگی ہے۔ اس کے علاوہ جنت کا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ بھول جاؤ، بھول جاؤ، بھول جاؤ، کبھی اس گمان میں بھی نہیں رہنا۔ سنو، مذاق دیکھیں، حضرت رابعہ بصری کے بارے میں کہا جاتا ہے، واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک روز داہنے، رابعہ بصری جانتے ہو کون ہے؟ پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ لوگ آئے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے، دیکھا خانہ کعبہ غائب، کہا یہ خانہ کعبہ کہاں گیا؟ کہا رابعہ بصری کی زیارت کے لیے گیا ہے، رابعہ بصری ابھی راستے ہی میں ہے، کعبہ اٹھ کے وہیں چلا گیا ہے۔ دیکھیں یہ، ارے میں یہ کہتا ہوں، یہ کوئی عام آدمی لکھے تو اور لکھے، اپنے آپ کو موحد کہنے والے، مسلمان، کلمہ کی دعوت دینے والے، نماز کی دعوت دینے والے، فضائل حج کے اندر حضرت مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، جو وقت کے شیخ الحدیث اور قطب العالم پتہ نہیں کون کون سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے چاہنے والے، ماننے والے تو دنیا میں جنت کی بشارت ان کو دے چکے ہیں۔ میں سمجھ میں نہیں آتا کیوں عقل ماری گئی ہے، سمجھ نہیں آتی یہ کیا باتیں ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ کے رسول کے لیے حدیبیہ نہیں گیا، خانہ کعبہ صحابہ کے لیے مدینہ نہیں آیا، خانہ کعبہ ابو بکر اور عثمان اور طلحہ زبیر کے لیے نہیں آیا۔ یہ کون سی تم دین کی بات کر رہے ہو کہ خانہ کعبہ اٹھ کر کے آ رہا ان کی زیارت کے لیے؟ نسبت خاک را بعالم پاک کہاں، کیا اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہی رابعہ بصریہ ہیں، ایک روز اپنے داہنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ اور بائیں ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیا اور فرمایا لوگو یہ جنت ہے، پانی کا پیالہ کیا ہے اور یہ آگ کا انگارہ جہنم ہے، اس جنت کو جہنم پر اڑیلتی ہوں۔ پانی کو انگارے پہ ڈالا، انگارہ بجھ گیا، کہنے لگی کہ اس کو اسی کے اوپر اڑیلتی ہوں تاکہ نہ رہے جنت نہ رہے جہنم، نہ رہے جنت نہ رہے جہنم، اور لوگ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ خالص لوگ دیکھیں، ایک آگے پنج مار دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ نہیں سوجھا تھا، ابو بکر عمر کو کوئی طریقہ نہیں سوجھا تھا جو رابعہ کہہ رہی ہیں نہ جرے۔ لوگ عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ خالص طور پر اللہ کی، تاکہ اللہ خوش ہو، جنت میں داخل کرے۔ اور جنت کے لیے بھی، جہنم سے ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اپنے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا ہے، عذاب کی کیفیتیں بتلائیں ہیں، کیوں بتلائیں؟ اس طرح سے بہرحال میرے عزیزو، صوفیہ جو ہیں یہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہونے کی وجہ سے، کہ وہ میں نے تفصیلات بتائی ہیں، اپنے آپ کو خدائی پاور کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ہمارے پاس خدائی پاور ہے، چنانچہ جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے، جس کو چاہتے بیٹی دیتے، نظر اٹھاتے تو کتے بھی ولی ہو جاتے۔ انسان تو انسان ہے، کتے بھی
مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی ایک دفعہ جلال میں تھے اور بالکل جلال میں تھے، اتفاق سے کتا ادھر سے گزرا، نظر ڈالی، کتا ولی ہو گیا۔ اب وہ کتا شہر میں جب گھومنے لگا تو شہر کے سارے کتے اس کے پیچھے ہو گئے۔ وہ جا کے ایک میدان میں بیٹھا تو سارے کتے، اب اس کتے نے جن کتوں کو دیکھا وہ سارے کتے ولی اللہ ہو گئے اور وہ سارے اس کے پیچھے۔ اور پھر ایک میدان میں پہنچ کر کے وہ کتا بیچ میں بیٹھا اور سارے کتے گویا ایک مرید کی شکل میں حلقہ بنا کر کے راؤنڈ کے ساتھ اس کے پیچھے اس کے چاروں طرف حلقے میں بیٹھے۔ سوچئے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار فرما رہے ہیں اپنے حجرے شریف میں، کس کا؟ سید الملائکہ جبریل امین کا۔ جبریل اب آئیں، جبریل اب آئیں، جبریل اب آئیں۔ جب زیادہ تاخیر ہو گئی، جبریل نہ آئے، اللہ کے نبی کمرے سے باہر نکلے، حجرے سے باہر نکلے، دیکھا جبریل دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، کہنے لگے جبریل اندر آئیے، اندر آئیے۔ اللہ کے حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں رب کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے۔ تعجب ہے یار، جبریل کو باہر سے پتا ہو گیا، اللہ کے نبی کو اندر ہی کا پتہ نہیں۔ یار لوگ بڑے ڈیٹے مارتے ہیں، ڈانے، گستاخیاں اتنی کرتے ہیں کہ کافر ہو گئے۔ وہ گستاخی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی اپنی چارپائی کے نیچے ان کے ایک کتے کا پلہ بیٹھا، صحیح بخاری کی روایت، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑ لعنتیں ہوں۔ کتے کا پلہ بیٹھا، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں۔ کہنے لگے اچھا کتے کا پلہ بیٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھگایا، پھر جبریل علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ ہاں بھگایا ہوگا تو دیکھا بھی ہوگا کتے کو کہ نہیں دیکھا ہوگا پہلے؟ تو اللہ کے نبی نے تو اسے ولی نہیں بنایا، کتے کو دیکھا تو وہ بھی اس کو بھی ولی ہونا چاہیے تھا نا۔ جب ان کے گدا کا عالم یہ ہے، محتاجوں کا عالم یہ، تو اللہ کے نبی کا تو، لیکن کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کو عقل نہیں ہوتی۔ یہ جتنے مذاہب ہیں جھوٹے، یہ چوری کرنے والا کہیں نہ کہیں ضرور جا کے پھنستا ہے۔ یہ چور ہیں سارے، انہوں نے دین کا بندر بانٹ کیا ہے، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، فرقوں کے نام پر، جماعت کے نام پر۔ حرام ہے اسلام کے اندر فرقے بندی۔ مسلمان یدن واحدہ، مسلمان ایک ہے، ایک بنو گے اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اگر جدا جدا رہو گے تو اسی طرح پٹتے رہو گے، جوتے کھاتے رہو گے، کبھی عزت مل سکتی ہرگز نہیں، یاد رکھو۔ اور ایک بننے کے لیے ضروری ہے کہ توحید ہو۔ کیا ہو؟ توحید اگر نہیں ہوگی، کائنات کی کوئی ایسا دوا، کائنات کی کوئی دوا، کائنات کا کوئی نسخہ لا کے بٹھا دو، ملک پیش کر دو، خون کی پیش کر دو، وطن پیش کر دو، وطن کے نام پر، خاندان کے نام پر، ملک کے نام پر، علاقے کے نام پر، زبان کے نام پر، رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر، جس علمی اور کوالیفائیڈ اور تعلیم کے نام پر، جس کسی بھی نام پر آپ اکٹھا ہو سکتی ہرگز کوئی نسخہ نہیں۔ نسخہ صرف ایک ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ ہاں اتحاد پیدا ہو جائے گا، اور اتحاد کا وہ ذری نمونہ نبی کائنات نے مدینے کی دھرتی پر پیش کیا کہ آج تک کائنات ایسی نظیر اور ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، نہیں پیش کر سکتی۔ کیا چیز تھی وہ؟ توحید۔ کیا چیز تھی؟ توحید کے اندر وحدت ہے، باقی کسی کے اندر تم کبھی اکٹھا ہو سکتے یاد۔ چنانچہ یہ لوگ خدائی اختیارات کے مالک، زندوں کو مار سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بچہ بیٹا کو بیٹی، بیٹی کو بیٹا بنا دیتے ہیں، قسمتیں تک بدل رکھتے ہیں،
یہ تمام سب مذہب ہے ہمارے ملکوں کے اندر، اسی لیے ان بزرگوں کی پوجا ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، دان دکشنے دیے جاتے ہیں، ان کے نام نذرانے اور ان کے نام کے بکرے ڈیگیں سب کچھ پکائی جاتی ہیں۔ چنانچہ چند مثالیں میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام انہی کا حاصل ہے، بلکہ بعض امور میں تو اللہ تعالیٰ بھی بے بس اور مجبور ہے نعوذ باللہ یاروں کے ہاں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جو چاہیں کر دیتے، کچھ نہیں، اللہ تو چپ چاپ بالکل کچھ عرش کے اوپر ہے، اس کو کوئی وہ بس دیکھ رہا ہے، وہ بقیہ معاملات تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے ملکوں کے حل کر رہے ہیں ہمارے ملکوں کے، اور آج جیسا حل ہو رہا ہے ویسا آپ دیکھ ہی رہے ہو، بندر بانٹ کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی نے مرغی کا سالن کھا کر ہڈیاں ایک طرف رکھ دی، ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، مرغی زندہ ہو گئی۔ مرغی، یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ کم از کم شیخ عبد القادر جیلانی کا قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑی ہو جا۔ ایک پیر صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، ابھی بھی زندہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ ایک دفعہ عیسائی لوگ مناظرہ کرنے کے لیے آئے، کہنے لگے ایک بزرگ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے، ہاں شیخ عبد القادر جیلانی سے، کہنے لگے کہ آپ کے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، ہمارے نبی نے تو مردوں کو بھی زندہ کیا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بڑا دکھ ہوا اور کہنے لگے کہ اچھا تو ایسی بات کر رہا ہے، تو بولے ہاں تمہارے نبی تو مر گئے، ہمارے نبی تو زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ تمہارا عقیدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا کہ تمہارے نبی بہت بڑے ہیں، تو انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ کہا کہ یہ بات تو نہیں ہے۔ کہا لیکن میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، قرآن میں ہے۔ کہا ہاں یہ بات تو لکھی ہوئی ہے قرآن میں کہ آپ کے نبی نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ تو کہا کہ آپ کے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا، مثال دیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ارے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، پہلے مجھ سے نپٹو، تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے نا، آؤ میرے ساتھ، میں بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ کہا چلو، پرانی قبر تھی 200 برس کی، وہاں پہنچے، کہنے لگے یہ بتاؤ تمہارے نبی تو جانتے تھے کہ یہ مردہ ہے، اس کو زندہ کرتے تھے، یہ قبریں ہیں، یہ بتاؤ ان میں کس کی قبر 150-200 سال پہلے کی قبریں، کس کو میں زندہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کوئی بھی قبر۔ کہا یہ ایک قبر ہے، گانا گانے والا آدمی تھا، یہ مر گیا 150 سال پہلے، بولو اس کو زندہ کروں؟ کہا بالکل کریے۔ کہا کہ کیسے زندہ کروں اس کو؟ گانا گاتے ہوئے یہ اٹھے اپنی قبر سے یا ایسے ہی؟ کہا آپ جیسے چاہیں ویسے زندہ کریں۔ کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب تمہارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ کہا ہاں سنو، اب میں اس مردے کو قم باذن اللہ نہیں، میں اپنے نام سے زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے قم باذنی، اے صاحب قبر میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور وہ گانے والا بانسری بجاتا ہوا، طبلہ بجاتا ہوا قبر سے باہر نکلا۔ کہا یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی قوت۔ اب بتائیں نبیوں عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح سے مقابلہ کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ عیسیٰ نبی علیہ السلام کے مقابلہ کروا سکتا ہے کسی امتی کا؟ لیکن نہیں، دیکھیے آپ یہ دھاندلی، اور وہ کیسٹ موجود ہے، بہرحال آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ اس طرح سے یہاں تو قم باذن اللہ ہے، وہاں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے نام سے قم باذنی کہہ کر کے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور سنیے، ایک گویے کی قبر پر پیران پیر نے قم باذن اللہ کا، ہاں وہ دیکھو وہی آگے ہی موجود ہے، یہ وہ مردہ گاتا ہوا نکل آیا، تفریح الخاطر صفحہ نمبر 19۔ خواجہ ابو اسحاق چشتی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو 200 آدمیوں کے ساتھ سفر کا ارادہ فرماتے تو 200 آدمیوں کے ساتھ آنکھ بند کروا کر فوراً منزل مقصود پر پہنچ جاتے۔ 200 آدمی لیتے، کہتے آنکھ بند کرو بے، سبوں نے آنکھیں بند کر لی، خلاص آنکھ بند کری، پہنچ گئے۔ کہاں کھولو، جہاں چاہتے وہاں پہنچ جاتے۔ وہ اس زمانے کا طیارہ رہا ہوگا بوئنگ، ہے نا، 200 سواریاں لے کر کے آنے والا۔ ہاں آج تم جہاز پہ چلتے ہو، وہاں اولیاء کرام اس طرح جہاز سے کرتے، دو اکیلا نہیں، 200 آدمی
جہاں چاہتے وہاں اڑ کے چلے جاتے. استغفر اللہ. سنیے، سید مودود چشتی کی وفات 97 سال کی عمر میں ہوئی. آپ کی نماز جنازہ پہلے رجال الغیب یعنی مرے ہوئے بزرگوں نے، فوت شدہ جو مردہ تھے، انہوں نے آ کر کے نماز جنازہ پڑھی. یہ مودود چشت، یہ مولانا مودودی صاحب ہی کا خاندان ہے، یہ وہی انہی کے بزرگ ہیں. یہ مودود چشتی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ پڑھی، پھر عام آدمیوں نے پڑھی. اس کے بعد جنازہ خود بخود اڑنے لگا. اس کے بعد جنازہ خود بخود اڑنے لگا. اس کرامت سے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کا یہ بھی ذریعہ تھا، جنازہ اڑے تو لوگ اسلام قبول کریں. قرآن میں اب وہ قوت نہیں رہی، طاقت نہ رہی، چمتکاروں میں بھی یہ چیزیں ہونے لگی. ہاں، تاریخ مشائخ چشت صفحہ نمبر 160. کہتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین چشتی کے استاد ہیں، یہ پیر، کہتے ہیں وضو کا دوگانہ ادا کیا. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک کمسن بچے کو گود میں لے کر آگ میں چلے گئے. آگ جل رہی تھی، چلے گئے اور 2 گھنٹے اسی آگ میں رہے، لیکن آگ نے نہ اس پر کوئی اثر کیا نہ بچے کے اوپر کوئی اثر کیا. کیا بات ہے جناب. ابراہیم علیہ السلام تو وہیں پیچھے رہ گئے. یہ حال دیکھیں آپ. اس پر بہت سے آتش پرست جو تھے وہ سارے کے سارے، بہت سارے آگ کی پوجا کرنے والے مسلمان ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، سوائے داؤد علیہ السلام چچیرے بھائی تھے وہ مسلمان ہوئے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا. اور یہاں کرامتیں ہمارے یہاں دیکھیے تھوک کے باؤ. ایک عورت خواجہ فرید الدین گن شکر کے بعد روتی ہوئی آئی اور کہا بادشاہو میرے بچے کو بچا لو، میرا بچہ بے گناہ ہے، اسے تختے دار کے اوپر لٹکا دیا گیا ہے، حضرت آپ اس کو بچا لیں. آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وہاں پہنچے جہاں بچے کو پھانسی دی جا رہی تھی اور کہنے لگے اے اللہ اگر یہ بے گناہ ہے تو اسے زندہ کر دے. اور پھانسی دے دی، لٹکا دیا گیا اس کو. پہنچے جب پھانسی ہو چکی تھی اور وہاں پہنچے تو کہا اگر اللہ یہ بے گناہ ہے تو اسے زندہ کر دے. چنانچہ لڑکا لٹکے ہی زندہ ہو گیا پھانسی کے پھندے سے، وہی زندہ ہو گیا اور ساتھ چلنے لگا. یہ کرامت دیکھ کر 1000 ہندو مسلمان ہو گئے. 1000 ہندو مسلمان ہو گئے. یہ ہے اسرار الاولیاء صفحہ نمبر 110 111. یہ اسرار ہیں، یہ جو خواجہ صاحب کے، خواجہ فرید الدین گنج شکر، جن کا مزار کہاں ہے؟ گجرات میں، پاک پٹن میں، وہی ہے نا. ہاں تو ماشاءاللہ پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. انہی کی بیٹی تھی کلیر شریف کے بابا، کون تھے؟ صابر پیا کلیری. انہی کے اوپر بیاہی تھی کیونکہ وہ بہن کی بیٹی تھی. یہ بہن کے لڑکے تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر کے، صابر پیا کلیری. چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی عبادت اور ریاضت کری تھی کہ چنگاریاں نکلتی تھی، جلال آ گیا تھا. بہن نے اصرار کیا فرید الدین گنج شکر سے کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کو بیاہ دو. کہا جانے دے، کہا نہیں بیاہ دو. کہا چل ٹھیک ہے بیاہ دیتے ہیں. شادی کر دی. بھائی بہن نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دی. دلہن بن کر کے بابا فرید الدین گنج شکر کی بیٹی کمرے میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے بابا صابر پیا کلیری کا. صابر پیا کلیری رات کو گئے، اندر دیکھا عورت دلہن بیٹھی ہوئی. کہا تو کون ہے؟ کہا حضور میں آپ کی بیوی ہوں. حضور نہیں کہا تو بہن تھی، چچیری بہن تھی. اب اس کو کیا؟ اس نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں، شادی ہوئی ہے، تم کو نہیں معلوم؟ کہا کیا اللہ کی بھی شادی ہوتی ہے؟ استغفر اللہ، اللہ کی بھی بیوی ہوتی ہے؟ چلی جا جہاں سے آئی ہے. اور جلال بھر کے نظر اٹھائی تو وہ عورت، ان کی بیوی وہیں جل کر کے خاکستر ہو جل گئی بیچاری. سوچو اتنا بڑا کرمنل آدمی تھا یہ، اللہ ہدایت دے. 12 برس تک گولر کی ٹہنی پکڑ کر 12 برس تک اللہ کی عبادت کی تھی انہوں نے. اتنا پاور تب ملا تھا، پتہ نہیں روزہ نماز کہاں ادا کرتے تھے، اللہ ہی بہتر جانے. 12 برس تک گولر کی شاخ پکڑ کر، اور مر گئے تو قبر سے چنگاریاں نکلتی تھی. ان کے مرید نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضرت فنا اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ کہا جب میں مر جاؤں گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا فنا اور بقا کس کو کہتے ہیں. چنانچہ
وہ بتاتے ہیں کہ جب میں دفن کرنے کے لیے آیا تو جنگل میں لاش پڑی ہوئی تھی، نہ کوئی آدمی تھا نہ آدمزاد تھا، میرے پیر پڑے تھے، میں نے سوچا میں کیا کروں، کیسے دفن کروں، کون نماز جنازہ پڑھے، لوگ یہی کہیں گے کہ اتنا بڑا ولی بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ کالے کالے لباسوں میں کالے کالے گھوڑوں پر ایک بہت فوج جرار لشکر پیچھے مغرب کے سمت سے پچھم کی طرف سے وہ لشکر آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے۔ اتنے میں وہ فوج آئی اور صفیں بندھ گئیں اور میں دیکھتا رہا، صفیں بندھ گئیں اور ہمارے حضرت کو فوری طور پر غسل ہو گیا، کفن بھی لپٹ گیا اور آگے دفن کھڑا بٹک کر دیا گیا، اور ایک بزرگ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر وہ فوج واپس ہونے لگی، وہ فوج واپس ہونے لگی۔ میں نے ایک فوجی کے پاؤں پکڑ لیے جس نے امامت کروائی تھی، کہا حضور کم از کم، اچھا چہرہ کسی کا کھلا ہوا نہیں تھا، سب کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، کوئی کسی کو یہ نہیں پہچان پائے کون کیا ہے۔ کہا ایک امام صاحب کا میں نے پاؤں پکڑ لیا، کہا حضور کم از کم چہرہ تو دکھا کے جاؤ، تاکہ کل کو کوئی پوچھے کہ بابا کی نماز، میرے پیر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، تو بتا تو سکوں کہ فلاں نے پڑھائی ہے۔ کس نے پڑھائی ہم کو کیا معلوم، ہم تو نہ چہرہ دیکھ رہے ہیں نہ کچھ، یہ سارے چہرے بند ہیں۔ سب چلے گئے۔ چنانچہ جب میں نے اس کا پاؤں پکڑ کر کے التجا کرنا شروع کی تو انہوں نے، امام نے اپنا چہرہ کھولا تو بابا صابر پیر کلیری خود کھڑے ہوئے تھے۔ صابر پیا کلیری خود تھے وہ۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، بولو آمین۔ بابا صابر پیا کلیری خود تھے۔ کہا حضور پھر یہ لاش کس کی ہے، یہ جنازہ جو پڑھائی گئی ہے یہ آپ ہی جنازہ ہیں، آپ ہی اس جنازے کے امام ہیں۔ کہا سن، تو نے ایک دفعہ سوال کیا تھا نا فنا کیا ہے بقا کیا ہے، یہ جو لاش دیکھ رہا ہے یہ فنا ہے، یہ جو دیکھ رہا ہے یہ بقا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، بہرحال یہی خواجہ علاؤالدین، اور دیکھو نام بھی آگے آ گیا ان کا بھی، خواجہ علاؤالدین صابر کلیری کو خواجہ فرید الدین گنشکر نے کلیر بھیجا۔ ایک روز خواجہ صاحب امام کے مصلی پر بیٹھ گئے، مسجد میں جا کے خواجہ صابر پیا کلیری امام کے مصلی پہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے منع کیا، نہیں 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 نہیں، وہاں نہیں بیٹھتے، وہاں بیٹھتے، قطب کا رتبہ منع کیا۔ رہا ہوگا میرا کچھ بیچارہ، اس کو ہٹا کے پیچھے چھوڑو، یہاں سے پیچھے لو۔ تو حضرت نے فرمایا قطب کا جو مقام ہوتا ہے وہ قاضی سے بڑھ کر ہے۔ لوگوں نے کہا تو کون سا قطب آیا بنا، چل پیچھے ڈھکیل دیا، زبردستی مصلی سے اٹھا دیا۔ اب دوسری صف میں بیٹھ گئے، دوسری صف بھر گئی، انہوں نے بھی پیچھے ڈھکیل دیا، پیچھے تیسری چوتھی پانچویں چھٹی، وہ بیچارے کو علاؤالدین کلیر کو مسجد کے باہر آخری صف میں بیچارے کو رہا، آدمی کیا کرے گا، سوچے اب ہم تو کیا کہیں۔ بہرحال جب سب آخری صف میں ڈھکیل دیا اور جب نماز کھڑی ہوئی، لوگ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں گئے تو صابر پیا کلیری کو جلال آیا، لوگ سجدے میں تھے تو کہا اے مسجد، لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں سجدہ کر رہی ہے، تو بھی سجدہ کر۔ اتنا کہنا تھا کہ پوری مسجد زمیں بوس ہو گئی، سجدے میں گر گئی اور سارے کے سارے وہیں پر ہلاک اور برباد۔ جتنے نمازی تھے سب مر گئے، وہ بیچارہ اکیلا باقی بچا کے مسجد سے باہر چلا گیا تھا نا اس کو۔ صابر پیا کلیری کی یہ کرامت، الغرض میرے بھائیوں، یہ کرامتی مذہب جھوٹ، دج، مکر، کرامت اس کو نہیں کہتے ہیں۔ کرامت اولیاء اللہ کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور ہر ایک ولی کے ہاتھ پہ کرامت بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ کبھی کبھی ضرورت کے موقع پر یا حق کو غالب کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر اللہ ظاہر فرما دیتا ہے، بس ان کا اپنا بھی اس میں کوئی عمل دخل، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو وہ بہت بڑا ولی ہے، اور جس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر نہ ہو وہ ولی اللہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کرامتوں کے منکر نہیں، لیکن ایسی کرامتوں کو جوتے کی نوک پہ ضرور رکھتے ہیں۔ ہم ایسی کرامتوں کو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بتائے گئے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہو، ہم اسے ماننے کے لیے تیار توبہ کرتے ہیں اللہ سے، اور آپ بھی توبہ کیجئے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔